ایک تنبیہ اور اپیل جاری کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے وہ پوری قوم تک پہنچے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور وزارت مذہبی امور نے وزارت حج و عمرہ نے یہ اپیل کی ہے کہ بعض گروپ آن لائن یا سوشل میڈیا کے ذریعے حج بکنگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، لہذا حجاج اکرام جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ایسے تمام گروپوں سے اور ایسے تمام اشخاص سے دور رہیں۔ حج بکنگ صرف ان لوگوں کے ساتھ کی جائے جن کو ان کے ملکوں نے، جیسے پاکستان میں وزارت حج و عمرہ نے اور ہوپ نے جن کو اجازت دی ہے۔ مفتی صاحب ادھر آ جائیں۔ مبشر پاکستان کے اندر وزارت امور کی اجازت سے تقریباً 902 سے 904 کے درمیان کمپنیاں موجود ہیں جو حج کا کام کر رہی ہیں۔ اس لیے تمام پاکستانیوں سے اور مسلمانوں سے جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے حج گروپ یا سوشل میڈیا گروپ جو رجسٹرڈ نہ ہو اس کے ساتھ اپنی حج بکنگ نہ کریں۔ ہم سعودی عرب کی وزارت حج کے مشکور ہیں کہ انہوں نے حج بکنگ کی تاریخ کو بڑھایا ہے اور ابھی حج بکنگ جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں تھوڑا اور وقت بھی مل جائے گا۔ ہمارے ساتھی سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حج بکنگ بند نہیں ہوئی، جاری ہے، اور جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ہمارے پرائیویٹ حجاج کے بعض گروپ سرکار سے بھی سستے ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ ہے زائرین کے لیے اور حجاج کے لیے سعودی عرب کے قوانین پہ عمل کرنا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل سے بعض لوگ حرم شریف میں اور مدینہ منورہ میں پرچم اٹھاتے ہیں، تصویریں اٹھاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے اندر، بیت اللہ کے صحن کے اندر، اور حتیٰ کہ اب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بھی تصویروں کو لگایا گیا ہے۔ یہ قانوناً شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ کسی فقہ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، بیت اللہ کا امن، اس کو خراب کرنا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی، مذہبی، فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ہوا دینا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دو راستے ہیں، ایک کہ ہم خود باز آ جائیں۔ حکومت پاکستان سے میں اپیل کروں گا، وزارت داخلہ سے، کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کے خلاف وفاقی وزارت داخلہ FIA کے ذریعے ایکشن لے۔ کیوں؟
ایک انہوں نے اللہ کے قانون کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، پاکستان اور سعودی عرب کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا، اگر ان لوگوں کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب کی حکومت ایکشن لیتی ہے اور حجاج اور زائرین کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی اور حکومت پاکستان کی کہ جو لوگ حرمین شریفین میں ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی اجازت سعودی عرب کے قوانین نہیں دیتے، جس کی اجازت سعودی عرب کی حکومت نہیں دیتی، پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ہدایات پہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کی کوشش سے اس سال انشاءاللہ حجاج اکرام جو روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت جائیں گے اور جس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے سابقہ دور میں اپیل بھی کی تھی، درخواست بھی کی تھی، انشاءاللہ کراچی سے بھی روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت حجاج جائیں گے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں 24,000 حجاج دینے کا حکومت کو بتلایا ہے کہ 24,000 حجاج کراچی اور اسلام آباد میں پرائیویٹ سیکٹر سے طریق مکہ پروگرام کے تحت جائیں گے۔ ان کے سامان کا ایشو ہے، وہ سعودی اتھارٹیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ اور آخری کہ رابطہ عالم اسلامی نے پاکستان سے مجھے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی مجلس اعلیٰ کا ممبر منتخب کیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی مجلس اعلیٰ کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین کے اوپر بہت واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہو۔ یہ چند گزارشات چونکہ ہنگامی نوعیت کی ہیں اور میں کل واپس آیا ہوں، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب جب کہ حج آپریشن مکمل ہو رہا ہے، حج کی بکنگ اپنے اختتام کی طرف ہے، تو ہمیں اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ وہ باہر صورت اور انشاءاللہ 5 مئی کو لاہور میں ایک بہت بڑی تربیتی نشست ہوگی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جمعرات کو اسلام آباد میں حجاج اکرام کے لیے ضابطہ اخلاق جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جاری کیا جائے۔